الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله الأتقياء وأصحاب الأتقياء. أما بعد وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن حاجك فيه من بعد ما ومن حاجك فيه من بعد ما جاءك العلم. ومن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل ونجعل لعنة الله على الكاذبين. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم. اور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صاحب صدر گرامی قدر، واجب الاحترام علماء کرام، بزرگان قوم، سامعین عزیز، دوستوں اور بھائی، آج ایک لمبی مدت کے بعد پاکستان میں ختم نبوت کے ان شاہدین کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس فتح مبارک کانفرنس میں حاضر ہونے کا موقع عطا فرمایا. اتنی دیر کی موجودگی کے بعد آج اپنے پرانے رفقا کی موجودگی میں جب حاضر ہوا تو میں نے دل میں کہا اجازت ہو تو آ کر میں بھی شامل ان میں ہو جاؤں. اجازت ہو تو آ کر میں بھی شامل ان میں ہو جاؤں. سنا ہے کل تیرے در پر ہجوم عاشقاں ہوگا. وہ وقت آ رہا ہے. اس امید کے ساتھ صرف چند منٹ آپ کے سامنے بات کروں. یوں ہی اسٹیج سیکرٹری صاحب نے آواز دی اور آگے کرسی دکھائی کہ آپ بیٹھے. میں نے کہا اب بیٹھنے کا نہیں، اب کھڑے ہونے کا مطلب کہ دنیا پہ یہ نہ کہے کہ نادا جو گئے سیدھے نظر وقت قیامت. جب اپنا موقع پیش کیا جائے تو پہلے ہوتا ہے مکالمہ، پھر ان پر جب دلیل مانگی جائے تو پھر ہوتا ہے مناظرہ. اپنا موقع پیش کیا جائے تو مکالمہ، دلیل مانگی جائے تو مناظرہ، اور جب دلیل کو بھی تم سے نہ مانے تو پھر اللہ کے حضور جب ہاتھ اٹھایا جائے اس کا نام ہوتا ہے مباہلہ. پہلے اپنی بات، پھر دلائل کی بات، پھر اللہ کے حضور میں کہ یا اللہ فریق ثانی نے ضد میں انتہا کر دی، تیری بغاوت میں انتہا کر دی، اب ہم تیرے حضور ہاتھ اٹھاتے ہیں. اس کا نام ہے مباہلہ. مرزا غلام محمد قادیانی سے جو تحریک چلی، علماء پہلے اس کو مکالمہ میں مخاطب کرتے رہے، پھر مناظروں میں مخاطب کرتے رہے، مکالمہ بھی ہوتا رہا اور مناظر بھی ہوتے رہے. پھر جب انتہا کو بات پہنچی تو پھر نوبت آئی مباہلہ کی. صرف ایک بات کی طرف غور کیجیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نجران کے عیسائی ایک دفعہ مدینہ آئے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے گفتگو کی، کچھ مسائل حضور نے بیان کیے، پیش کیا، لیکن جب وہ نہ مانے تو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو
اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے حکم دیا ومن حاج جگہ دیے من بعد ما جاءک من العلم کہ اے میرے محبوب اب اگر یہ ضدی کرتے رہے ہیں تو ان کو کہو کہ اب ہم خدا کے حضور میں گر گرا کر دعا کریں کہ جو جھوٹا ہے اس پر اللہ کی لعنت۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ پیشکش کی کیا ہو تو جو میں اب جملہ کرنے لگا ہوں وہ یاد رکھیں، اس میں بعض لوگ موازنہ کھا جاتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے اس حکم کے تحت ان کو دعوت مباہلہ دی تھی۔ دعوت مباہلہ اور ہے اور مباہلہ اور ہے، مباہلہ ہوا ہی نہیں، مباہلہ نہیں ہوا۔ اللہ کے حکم کے تحت حضور نے دعوت دی، فرمایا اللہ تعالیٰ نے قرآن کی کہ اے میرے محبوب اگر تیرے ساتھ یہ پھر بھی اختلاف کر رہے ہیں فقول تو آپ کہیں تعالیٰ آؤ نہ دو اپنا نہ وہ اپنا کو ہم دعوت دیں اور لائیں میدان میں وہ مقابلے میں آنے کے لیے تیار نہ ہوئے۔ تو یہ یاد رکھے مبالہ حضور کے دور میں نہیں ہوا۔ اگر مبالہ ہوتا تو حضور پھر اپنی بیویوں کو بھی لاتے اور اپنے ساتھیوں کو بھی لاتے۔ یہ سمجھنا بہت بڑی غلطی ہے کہ حضور مبالہ کے لیے گئے تھے، نہ دعوت مبالہ، دعوت مبالہ کے لیے گئے۔ اگر وہ دعوت باب مبالہ میں مبالہ قبول کرتے پھر حضور اللہ کے قانون کے مطابق اور ان شرطوں کے مطابق جو قرآن نے بیان کی ہیں اپنی بیویوں کو بھی لے کر جاتے۔ تو بتائیے کہ حضور مبالہ کے لیے گئے یا دعوت دینے گئے؟ جب دعوت دینے کے لیے گئے اور انسان کو اپنے اعضاء و اقارب میں، انسان کو اپنے اعضاء و اقارب میں سب سے پیارے ہوتے ہیں اولاد، تو حضور اپنی اولاد کو لے کر گئے تو یہ بتانے کے لیے کہ جو عزیز ترین متاع ہے ان کو جب میں لے کر آیا ہوں، اگر تم نے دعوت مبالہ قبول کر لی پھر میں ان تمام شرطوں کو پورا کروں گا جو قرآن نے بیان کی۔ تو یہ کہنا کہ حضور مبالہ میں اوروں کو لے کر کیوں نہیں گئے یہ غلطی ہے۔ وہ مبالہ کے لیے گئے ہی نہیں، دعوت دی، یہ دعوت مبالہ تھی۔ مبالہ ہوتا پھر قرآن کی شرطیں پوری ہوتی۔ تو میں اس طرح توجہ دلا رہا ہوں کہ چناب کے دو پلوں کے پاس حضرت مولانا چنوٹی جب گئے تو انہوں نے بالکل سنت کے مطابق دعوت مبالہ دی، دلائل پیش کیے، مناظرے کرتے رہے، مقابلہ کرتے رہے، لیکن جب قادیانی اپنی ضد پر ڈٹے رہے تو یہ مرد مجاہد دعوت مبالہ کے لیے وہاں پیش ہوئے اور انہوں نے دعوت قبول نہیں، قادیانی نے دعوت قبول نہیں کی۔ جس طرح حضور کے سامنے ان آنے والے نجران کے عیسائیوں نے دعوت قبول نہیں کی۔ تو میں یہ اس لیے کرتا ہوں کہ لوگ پوچھتے ہیں جی فتح مبالہ عنوان کا مطلب کیا؟ تو اتنی بات ذہن میں رکھنی کافی ہے کہ فتح مبالہ کا مطلب یہ کہ مبالہ کی دعوت دی، جب وہ مناظروں میں بات کو نہیں مانے، دلال کے ساتھ نہیں مانے، مکالمے کو بیکار کر دیا، مناظرے کو بیکار کر دیا، تو مبالہ کی اقرار تھی۔ مرد مجاہد نے دعوت مبالہ دی، انہوں نے اس کی اجازت میں یہ ہم یہ کافر نوٹ کے کر رہے ہیں۔ صرف دو لفظ کہوں گا اور اس کے بعد بات کو ختم کرنے کی کوشش کروں کہ قادیان میں مرزا غلام احمد نے دعویٰ کیا تھا کہ خدا نے اس بستی کا نام رکھا ہے دارالامان۔ دارالامان کا معنی کیا؟ کہ جس میں امن ہی ہوگا، امن رہے۔ دارالامان جب نام رکھا اور خدا کے نام پر رکھا
اور کئی ان کی تصریفات ہے جن کے نیچے لکھا ہوتا ہے کہاں سے یہ لکھا ہوئی القادیان دارالامان. اور جس طرح ہم مسلمانوں کے جلسے ہیں قادیان میں جب ان قادیانیوں کا جلسہ ہوتا تو وہاں ان کے عقیدے کے مطابق نعت پڑھی جاتی ہے اور کہا یہ قادیاں ہیں خدا کی بستی, یہ قادیاں ہیں خدا کی بستی, یہ تخت گاہ رسول حق ہے. یہ قادیاں ہیں خدا کی بستی, یہ تخت گاہ رسول حق ہے. خدا قادر کا ہے یہ وعدہ, یہ بلدہ دارالامان ہے. قادیانی لٹریچر میں یہ حوالے سارے اس کے موجود ہیں. یہ کیونکہ کوئی مناظرے کی اسٹیج نہیں کہ میں وہ حوالے پیش کروں, لیکن دعوے سے کہتا ہوں قادیانی لٹریچر میں یہ دعویٰ موجود کہ یہ قادیان دارالامان ہے. اور اس پر مستدار یہ کہ قادیان میں ان کا ایک نعت خان یہ الفاظ پڑھتا ہے کہ یہ قادیاں ہے خدا کی بستی, یہ تخت گاہ رسول حق ہے. خدا قادر کا ہے یہ دعویٰ وعدہ, یہ بلدہ دارالامان رہے گا. 1947 میں جب ملک تقسیم ہوا تو وہ دعویٰ وہ وعدہ اس بلدہ کا یا جو بھی تھا وہ باقی رہا یا فسادات کی لپیٹ میں قادیان بھی آ گیا. تو اب یہ ہو سکتا ہے کہ وعدہ ہو خدا کا اور سکھ اس کو اٹھا کر رکھ دیں. سکھوں نے جب غارت کی اور مشرقی پنجاب میں وہ گھومے تو ان کے عقیدے کے مطابق خدا کا جو وعدہ تھا وہ کس نے غلط کر دیا؟ سکھوں نے. اس وقت ان کو احساس شاید ہوا ہو کہ ہم نے خدا کے نام پر جو وعدہ جو خدا کے نام پر ہم نے دعویٰ کیا تھا کہ دارالامان, اور یہ دارالامان تو نہیں رہا. اور کچھ بھی ان کو سمجھ ہوتی تو جب یہ پاکستان آئے تو اپنی بستی کا نام ربوہ نہ رکھتے, یہ دوسری غلطی کی. ربوہ کا لفظ قرآن کا ہے, آوائیہ ہمارا ربوہ ترزاد کرانے میں کہ ہم نے عیسیٰ اور اس کی والدہ کو بنا دی. ربوہ ایک قلعے کے پاس بنا دی. انہوں نے اس آیت کے ساتھ کیا ہمارے لیے ربوہ ہے. جس طرح قادیان دارالامان نہ رہا, قادیان دارالامان نہ رہا, ربوہ پھر ان کے لیے جائے پناہ نہ رہا. نہ وہ دارالامان رہا نہ یہ دار پناہ رہا. اور پہنچی وہیں تک آگ جہاں کا قبیل تھا. تو گزارش یہ ہے کہ مرزا غلام احمد کے اس دعوے اور قادیانیوں کی تروتاز کے بعد دنیا کے سامنے اللہ والے اٹھے اور علماء, زعماء, درویش, فقراء, مسلمان, ہر طبقے کے مسلمان اٹھے. علماء میں سے دیکھو تو دیوبند کے بڑے محدث مولانا انور شاہ صاحب اور ان کے پورے تلامذہ مولانا بدر عالم, حضرت مولانا عزیز کاندلوی, حضرت مولانا مفتی محمد شفیع, حکیم الاسلام قاری محمد طیب, سب کے سب میدان میں آئے. اور صحافیوں میں, دنیوی تعلیم والوں میں, مغربی تعلیم والوں میں ڈاکے بہادر کے خلاف اٹھے. علماء بڑے بڑے ججد اور اکابر علماء ان کے خلاف اٹھے. ڈاکے بال جیسے مفکر اٹھے. لیکن مسلمان التجا کرتے رہے, پکارتے رہے, لیکن حالات وہیں کے وہیں. حضرت مولانا انور شاہ صاحب نے جب مسلمانوں کو دعوت دی تو کہا الا یا عباد اللہ قوموا وقوموا, الا یا عباد اللہ قوموا وقوموا خطوب علمت قال اللہ جانی یصب رسول من اول العلم فیکم تکاد السماء والارض تنفطران حارب قوم ربهم. بات وہیں رہی. مولانا شاہ صاحب بھی پکارتے رہے, دیوبند کے محدثین پکارتے رہے, اور ماں پکارتے رہے, حضرت شاہ صاحب سے تعالیٰ یا بخاری پکارتے رہے, ڈاکٹر بال جیسے محقق اور مفکر وہ پکارتے رہے. لیکن مسلمانوں کی جو آواز وہاں اللہ کے ہاں کب منظور ہونی تھی. علماء, اکابر, محدثین, مفسرین, فقہاء, متکلمین سب پکارتے رہے, لیکن اللہ کے ہاں ان کی پکار کب منظور ہونی تھی؟ جب میدان میں منظور رہا.
آواز ان کی، زبان ان کی. آواز سب پہلے ہوتی تھی، لیکن اس وقت مولانا منظور احمد چنوٹی رحمۃ اللہ علیہ اس کے لیے آواز بنی. یہ مطالبہ، اس کے پیچھے دلائل سب ان حضرات نے مہیا کیے. حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ دیوبند والے، اور حضرت مولانا عطاء شاہ بخاری، مولانا ظفر علی خان، ڈاکٹر اقبال، ان سب کی آواز تھی. یہ منظور کب ہوئی؟ منظور کب ہوئی؟ جب منظور سامنے آیا. اور مولانا منظور احمد چنوٹی رحمۃ اللہ علیہ اس وقت اس ادارہ دعوت الارشاد کی طرف سے نہیں، پورے مسلمانان پاکستان کی طرف سے جتنی جماعتیں دینی کام کر رہی تھی، جمعیت علماء اسلام ہو، کیا تنظیم اہل سنت ہو، کیا مجلس احرار ہو، یا ختم نبوت ہو، جتنی جماعتیں بھی دین کا کام کر رہی تھی، ارشاد و توحید سنت کو اپنی بھی، یہ سارے کے سارے ملے اور انہوں نے مولانا چنوٹی کو اپنا نمائندہ، سب نے مل کر اپنا نمائندہ. تو مولانا منظور احمد چنوٹی کوئی ایک جماعت نہیں، وہ ایسے شخصیت ہے کہ جن کے ساتھ یہ ساری جماعتیں سپورٹ میں تھی اور وہ مذہب آگے تھا. آج الحمدللہ یہ 49 سال ہو گئے اور مجھے یاد آ رہا ہے کہ جب مولانا نے یہ بد دعا کی، مبالغہ میں بد دعا کی کہ یہ سامنے تو آتے نہیں، یا اللہ ہم نے اور ان میں جو جھوٹا ہے وہ پہلے مرے، اس کا آخری وقت پہلے ہے. تو مجھے یاد پڑتا ہے آج 50 سال کے بعد تاجیز نعمت کے طور پر کہہ رہا ہوں کہ اس کا مسودہ بد دعا کر میں نے لکھا. آج الحمدللہ ان کی وفات کے بعد ان کا پلیٹ فارم کمزور نہیں. ایک بات ملک کے ہر گوشے میں پہنچا دو کہ مولانا چنوٹی کی وفات کے بعد ان کا پلیٹ فارم کمزور نہیں، بلکہ مولانا الیاس چنوٹی دامت برکاتہ نے اس پلیٹ فارم کو اس طرح سنبھالا ہے کہ جہاں وہ چھوڑ گئے تھے یہ آگے بڑھے گا، آگے بڑھے گا، آگے بڑھے گا. ایک وقت تھا کہ ہندوستان میں مواد کے علاقہ میں مولانا الیاس دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک آواز اٹھائی. وقت آیا کہ وہ آواز ساری دنیا کی آواز بن گئی. جب اس اللہ تعالیٰ کی مدد سے بھائی نہیں، ہم طاقت نہیں رکھتے، وہ طاقت رکھتا ہے. اگر الیاس دہلوی کی آواز پوری دنیا کی آواز بن سکتی ہے تو الیاس چنوٹی کی آواز بھی ساری دنیا کی آواز ہوگی. آج جو جن خیالات کا اظہار کیا گیا، اللہ تعالیٰ کرے کہ جہاں برسر اقتدار لوگ معاملے کو سمجھے کہ مولانا چنوٹی، مولانا الیاس چنوٹی دعوت بتاتا ہوں یہ اکیلے نہیں ہیں. جس طرح مولانا منظور چنوٹی کو تمام جماعتوں کی تائید حاصل تھی، آج کی یہ فتح مولا کانفرنس زبان ہاتھ بتا رہی ہے کہ ان کو بھی سب کی تائید حاصل ہے. باقی حضرات ان کے اپنے میں کام کرنے کے پلیٹ فارم میں، لیکن اس نقطے پر جمع ہے یا نہیں، اس کو بلا تشبیہ کہتا ہوں، بلا تشبیہ کہتا ہوں. جس طرح خاتم النبیین کی نبوت میں پہلے سب انبیاء کی نبوت جمع ہوئی، تو ختم نبوت کا کام کرنے والوں میں، ختم نبوت کا کام کرنے والوں میں بھی خاص طور پر اس پلیٹ فارم کے اندر ساری جماعتیں، ساری تنظیمیں، ساری جماعتیں، ساری پکڑیں کام کرنے کا طریقہ اگر آگے نہیں تو اس پلیٹ فارم کو تو علماء سے کوئی نہیں چھین سکتا. اگر آگے کام کرنے کا موقع نہیں مل رہا اس پلیٹ فارم کو کوئی چھین نہیں سکتا. میں اس جملے پر اپنی بات ختم کرتا ہوں. تیرا آستہ جو نہیں ملا تیرا گزرتے زمین سے، ہم ایک راہ گزرتے گزر رہے ہیں. تیرا آستہ جو نہیں ملا تیرا گزرتے زمین سے، مجھے سیدھا کرنے سے کام ہے، نہ وہاں سے نہیں.